السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی پوری زندگی جنت والا عمل کرتا ہے، اہل جنت کے جیسا عمل کرتا ہے، لیکن آخر میں تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ آخری عمر میں جہنمیوں والا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی پوری زندگی نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیک اخلاق اور نیک اعمال انجام دیتا ہے، لیکن بڑھاپا جب آتا ہے تو اپنے مال کو غلط طریقے سے اپنے اولاد کے اندر بانٹ کر کے، غلط طریقے سے ان کو دے کر کے، غلط طریقے سے انہیں وصیت کر کے، اور اس غلط دینے کی اور ناانصافی کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا، جہنم کے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو بھلا دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مال کا خود مختار ہوں، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، میں جس طرح سے چاہوں جس کو چاہوں دوں، اور اس طرح سے وہ غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے نہیں۔ یہ جو مال آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کا مال نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہی کہا جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، یعنی یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ یہ مال در حقیقت ہمارا ہے نہیں، یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی امانت ہے، اور یہ نعمت، یہ امانت اللہ نے جو ہم کو دیا ہے صرف اس وقت تک کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس کو استعمال کریں، اور اس میں بھی ہمیں اپنی منمانی کرنے کا اجازت نہیں دیا کہ یہ تمہارا ہے تم جیسے چاہو اڑاؤ، بلکہ اس پر بھی اللہ رب العالمین حساب لے گا کہ تم نے یہ مال کہاں خرچ کیا تھا، اپنی زندگی میں یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت جو تم کو ہم نے نوازا تھا اس کو کہاں خرچ کیا تھا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور جب مر گئے، جو پراپرٹی، جو مال، جو دولت، جو جائیداد چھوڑے، اس میں اللہ نے وہ اختیار بھی تم سے چھین لیا۔ تم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اتنا دوں گا یا ان کو اتنا دے دینا، بلکہ اس کا حصہ خود اللہ نے متعین کیا کس کو کتنا دینا ہے، کس بیٹے کا کتنا ہوگا، کس بیٹی کا کتنا ہوگا، کس رشتہ دار کا کتنا ہوگا، وہ اللہ نے خود متعین کر دیا۔ میرے بھائیو، غور کرو کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دیا، خرچ کرنے کی اجازت دیا، اور اس خرچ کرنے کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہاں تم نے خرچ کیا، اور جب تک زندگی ہے اس کو ہم نے خرچ کیا اس کا حساب لے گا۔ زندگی نہیں رہی، جو مال ہم نے جمع کر کے رکھا اس کو اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ کس کو دینا ہے، اس کا قانون، اس کا اصول، اس کا ضابطہ، اس کا حق، اس کی مقدار سب اللہ نے خود متعین کر دیا کس کو کتنا دینا ہے، جس کو ہم میراث کہتے ہیں۔ تو مختصر وضاحت دو باتوں کی کر دیں کہ آج ہمارے ماحول کے اندر عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کسی ایک اولاد کے پکش میں، ان کے فیور میں آ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، اور آخر عمر میں فلاں بیٹے کو اتنا دے دینے کا، فلاں کو اتنا دے دینے کا، اس طرح سے غلط طریقے سے دے کر کے یا دینے کی بات کہہ کر کے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال لیتے ہیں، جبکہ ہر بیٹے کا، ہر بیٹی کا حصہ اللہ نے خود دے دیا ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے مال میں سے اور اپنے بیٹوں کی کمائیوں میں سے تمام بیٹوں کو برابر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کا نصیب برابر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے وہ اس کو اتنا ملے گا۔ کوئی چاہے میرا فلاں بیٹا زیادہ کما رہا ہے
اس لیے اپنے مال میں سے اس کے وراثت کا حق یا اس کا حق کاٹ کر کے میں فلاں بیٹے کو دے دوں، وہ تو اپنی کمائی سے اتنا بنا لیا، اس کا بھی بن جائے، اس کے برابر ہو جائے۔ یہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں برابر کرنے والے؟ ہمیں اور آپ کو کہاں سے اختیار مل گیا کہ ہم سارے بیٹوں کو برابر کرتے چلیں؟ اور اگر ہم نے ایسا کیا، اس نے اپنا پرسنل بنایا اور اس کے برابر کرنے کے لیے ہم نے اپنے جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے اس کو محروم کر کے اس کا حصہ دوسرے بھائی کو دے کر کے، دوسرے بیٹے کو دے کر کے اور دونوں بھائیوں کو برابر کرنے کی کوشش کیا، تو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں سخت اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور مال اولاد کو تقسیم کرنا دینا، اگر کوئی آدمی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرتا ہے، زندگی میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان کچھ دیتا ہے، تو چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، ہر ایک کو برابر برابر دینا پڑے گا۔ یعنی تمام بیٹیوں کا، تمام بیٹوں کا جو ہے برابر برابر حصہ دینا پڑے گا، اگر اپنی زندگی میں باپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنی اولاد میں سے ایک کو اگر ایک روم خرید کر کے دینا چاہتا ہے، ایک دکان دینا چاہتا ہے، 1,00,000 اس کو دینا چاہتا ہے، تو اتنا اپنے تمام بیٹوں کو بیٹیوں کو دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر کے والد بشیر نعمان کو لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول، میں نے اس کو کچھ ہدیہ دیا ہے، کچھ تحفہ دیا ہے، آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تمہاری اور اولاد ہیں؟ تم ان سے خیر خواہی کا، حسن سلوک کا اتنا ہی امید رکھتے ہو جتنا ان سے رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا پھر برابر کرو، برابر سب کو تقسیم کرو۔ اعدلوا فی اولادکم، اپنے اولاد کو دینے میں برابری کا معاملہ کرو۔ تو اپنی زندگی میں اگر اپنے اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں، گھر، دکان، پیسہ یا اور دیگر چیز، تو لڑکی لڑکا سب کو برابر دینا پڑے گا۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے شریعت اور قانون کے مطابق لڑکی کا سنگل اور لڑکے کا ڈبل حصہ ملے گا۔ یہ اللہ نے وراثت کا مرنے کے بعد کا حصہ اللہ نے خود متعین کر دیا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑے بیٹے نے تو کما کر کے کچھ بنا لیا ہے، چھوٹے بیٹے کا کچھ نہیں ہے، اس لیے بڑے بیٹے کا حصہ میرے حصے میں سے ختم اور اس کا حصہ میں چھوٹے بیٹے کو دے کر کے بڑے کو برابر کر دوں، یا فلاں بیٹا کو دے کر کے فلاں کے برابر کر دوں۔ یہ ہمارا اختیار یا ہماری جو ہے یا اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ نے خود متعین کر دیا سب کو برابر ملے گا۔ وہ اپنے صلہ رحمی کے طور پہ، اپنے جو ہے بھائی کی محبت کے طور پہ، اپنے ہمدردی کے طور پہ اگر وہ خود اپنا حصہ یا اپنے تعاون کسی کو نہیں دیتا ہے، تو ہم اور آپ اپنی اولاد کے اندر اس طرح سے ایک کے حصہ کو دوسرے میں منتقل کر کے برابر کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اور پہلی بات ذہن میں یہ رہے کہ ہم اور آپ کسی کے نصیب کو برابر نہیں کر سکتے۔ کسی کو اللہ نے ارب پتی خرب پتی کی نصیب دیا ہے تو ارب پتی خرب پتی رہے گا۔ اس کا سگا بھائی اگر اللہ نے اس کے نصیب میں مزدوری لکھا تو مزدوری کرے گا۔ آپ کتنا بھی ناانصافیاں کر کے، کتنا بھی کسی کا حق مار کر کے اس کو دیں تاکہ وہ بھی ارب پتی خرب پتی بن جائے، وہ بھی برابر ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حق مارنے کی وجہ سے، ناانصافی کرنے کی وجہ سے، غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی مخالفت کی وجہ سے آپ جہنم کے دہانے پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشاد مبارک صادق آ جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آ جائے گا کہ پوری زندگی نیکی کر کے، پوری زندگی اہل جنت والا عمل کر کے، اور آخر میں اپنے آپ کو جہنم میں لے جایا اور جہنم کے کنارے لے گیا، جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم رسید ہو گیا، اس کے مصداق ضرور بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہم نے کسی کے حق کو
چھین کر کے کسی اور کو دینے کی کوشش کیا ہے۔ ہم نے تمام کے اندر برابری کرنے کی وجہ سے ایک بیٹے کے حق کو محروم کر دیا ہے، ایک بیٹے کے حق کو چھین کر کے دوسرے کو دے دیا ہے اور بیٹیوں کو محروم کر دیا ہے۔ تو اس محرومیت کی وجہ سے، اس ناانصافی کی وجہ سے، حق مارنے کی وجہ سے، حقوق العباد غصب کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو زندگی میں جو کچھ باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے اس میں بیٹیاں بیٹے سب برابر کے حقدار ہیں۔ اگر 1 روپیہ ایک بیٹے کو دیا گیا تو 1 روپیہ تمام بیٹوں کو، تمام بیٹیوں کو دینا ہوگا، اور مرنے کے بعد اللہ نے جو حصہ متعین کیا ہے اس حصے کے مطابق بیٹیوں کو اگر 1 روپیہ مل رہا ہے، ایک بیٹیوں کو 1 روپیہ مل رہا ہے، تو اسی طرح بیٹوں کو، ہر بیٹے کو 2 روپیہ ملے گا، یعنی بیٹیوں کا سنگل اور بیٹوں کا ڈبل حصہ ہوگا۔ یہ اللہ نے قانون پرفیکٹ بنا دیا ہے، ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اور زندگی میں ایک نصیحت میری یاد رکھیں کہ زندگی میں اپنے مال کو اپنی اولاد میں یا کسی جگہ میں خرچ کر کے، تقسیم کر کے اپنے ہاتھ کو خالی نہ رکھیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شریعت اسلامی نے خود کہہ دیا ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ موت کا وقت قریب آ رہا ہے، بڑھاپا دکھ رہا ہے، اب ہم اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مدرسہ میں، غریب میں، مسکین میں، مسافر میں، بیواؤں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت نے روک لگا دیا، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، یعنی زیادہ سے زیادہ 33% کی وصیت کر سکتے، بس اس کے آگے وصیت نہیں کر سکتے، اس کے آگے کا مال وارثوں کا حق ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے خود روک دیا ہے کہ اپنے بڑھاپے کے ایام میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر کے، خرچ کر کے اپنے ہاتھ کو خالی نہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ ہم غلط طریقے سے اپنے مال کو اولاد کے درمیان بانٹ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر نہ لے جائیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے زندگی میں ہم ہیں، مال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کو حساب دینا ہے۔ مرنے کے پہلے موت کو قریب دیکھ کر کے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، پابندی 1/3 سے زیادہ نہیں۔ مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کا بھی اللہ نے حصہ متعین کر دیا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، یعنی ہر جگہ اللہ نے اس مال سے ہماری اتھارٹی کو کھینچ دیا ہے۔ ہم اس میں اتھارٹی نہیں رکھتے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سکتے ہمارا مال ہم چاہے فلاں بیٹے کو دوں یا نہ دوں، اس کا حصہ اس میں ڈال کے اس کو بھی برابر کر دوں، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور آمین۔ ایک گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ اپنا چینل مہد الصالحات یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور سپورٹ کریں اس طرح سے۔ لہذا نئے ویڈیو آڈیو کے لیے اور نئے پروگرام کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آمین۔